الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی بات چل رہی تھی آج چونکہ بدھ ہے، بدھ اور جمعرات، منگل بدھ جمعرات، بلکہ منگل اور بدھ درس اخلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج بات چل رہی ہے خود سازی جو کتاب ہے اس کی، اور بات چل رہی تھی اخلاق کی اہمیت کی کہ اخلاق کی کیا اہمیت ہے۔ بتایا کہ اخلاق کی اہمیت اور احکام سے زیادہ نہ صحیح کم بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنے پہ ثواب، نماز چھوڑنے پہ سزاؤں کے لیے آیات اور روایات ہیں یا اور احکام کے لیے ہیں، اسی طرح اخلاق کے لیے بھی ہیں کہ اچھے اخلاق کے لیے کتنا ثواب اور برے اخلاق کے لیے کتنا سخت عذاب۔ اسی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ بات پہنچی تھی روح انسانی اور نفس حیوانی، روح انسانی اور نفس حیوانی، اس کے بارے میں گفتگو ہے آج۔ جو روایات اور آیات روح اور انسانی نفس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، وہ روایات جو آیات اور روایات جو انسان کی روح اور اس کے نفس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، وہ دو طرح کی ہیں، دو قسم کی ہیں۔ جیسے اس دن درس اخلاق میں نے بتایا جمعرات کے دن، ایک قسم جو ہے وہ انسانی نفس کو ایک در بے بہا، سکینہ جی آقا، در بے بہا، بیش قیمتی موتی، بیش قیمتی موتی۔ کچھ قسم کی روایات وہ ہیں، ایک قسم کی روایات جو انسانی نفس کو کیا کہتی ہے، بیش قیمتی موتی ہے اور شریف ملکوتی ہے، ملکوتی چیز ہے، یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے جو عالم ربوبی سے آیا ہے۔ یہ روح جو ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، سب جانتے ہیں، اور اس کو روایات کیا کہتی ہیں، قیمتی تحفہ، قیمتی موتی، اور فضائل اور کمالات انسانی کا منشا یعنی منبع، چشمہ، یہیں سے انسانی کمالات اور فضائل پھوٹتے ہیں۔ کہاں سے؟ اسی روح سے۔ یہی انسانی نفس اور روح ہے جہاں سے کمال اور فضائل نکلتے ہیں۔ تو کچھ روایات وہ ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں، کیا بیان کرتی ہیں کہ انسانی نفس، سکینہ جی آقا، کچھ روایات وہ ہیں، دو طرح کی روایات ہیں انسان کی نفس اور روح کے بارے میں۔ کچھ روایات آیات وہ ہیں جو انسانی نفس کو کیا بتاتی ہیں، در بے بہا، در بے بہا، فضائل و کمالات کا چشمہ، یہیں سے فضائل و کمالات نکلتے ہیں، اور انسان کو تاکید کرتی ہیں وہ روایات، جو روایات انسان کے نفس کو، روح کو قیمتی تحفہ بتاتی ہیں، در بے بہا، کمالات اور فضائل کا چشمہ بتاتی ہیں، وہ اس بات کی تاکید کرتی ہیں وہ آیات و روایات کہ ایسے کمالات اور جواہر کی حفاظت اور نگہداری اور تربیت اور پرورش میں کوشش کریے۔ تو اس قسم کی روایت کیا تاکید کرتی ہیں انسان کو کہ آپ ایسے کمالات، ان قیمتی جواہرات کی حفاظت کیجئے، نگہداری کیجئے، تربیت کیجئے، پرورش کیجئے اپنے نفس کی، اپنی روح کی، کیونکہ یہ قیمتی تحفہ در بے بہا ہے۔ ٹھیک ہے، سکینہ بولیے۔ جی آقا، جی، اور ہوشیار، وہ تاکید کرتی ہیں روایات، اور ہوشیار رہے کہ ایسے بے بہا، بیش قیمتی در کو، موتی کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے کہ اس سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو انسانی نفس اور انسانی روح کو بعض روایات، کچھ روایات کیا بتاتی ہیں، در بے بہا، کمال و فضائل کا منشا، چشمہ، یہیں سے کمال اور فضائل نکلتے ہیں، لہذا اس کی حفاظت کیجئے، اسے بچائیے، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نمونے کے طور پر آپ قرآن مجید میں دیکھیے، قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے روح کی حقیقت کا سوال کرتے ہیں لوگ، آپ سے روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الروح، اے رسول آپ سے روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ، تو ان کے جواب میں کہہ دیجئے قل، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ روح کس کی طرف سے ہے، اے رسول کہہ دو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ علم جو تمہیں دیا گیا وہ بہت ہی تھوڑا ہے، تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا، تمہارا علم تو بہت تھوڑا ہے لوگوں۔
روح کے بارے میں تم پوچھ رہا ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کہہ دو تو دیکھو یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے نہیں ہے بھائی، یہ نفس انسانی روح اللہ کی طرف سے اس آیت سے روح جی روح کو کہا گیا نفس انسان؟ ہاں، روح اور نفس انسانی وہی تو ہے، روح اور نفس انسانی وہی تو ہے۔ ایک ہی بات۔ اس آیت میں روح کو کیا کہا گیا ہے؟ ایک موجود عالم امر سے جو عالم مادہ سے بالاتر ہے اسے قرار دیا گا، اسے جو مادی جو جہان ہے ہمارا اس سے بڑھ کے ہے۔ بھائی ہم تو یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا جسم یہاں پلا بڑھ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن روح اللہ کی طرف سے یعنی عالم مادہ سے بالاتر ہے یہ روح۔ بھائی یہ روح ہی تو ہے انسان کو جو ہم مادیوں کو مانوی چیزوں سے ملاتی ہے، ورنہ انسان جسم کے ذریعے سے تو ایسے نہیں پہنچ سکتا، مادی جسم کے ذریعے سے مانوی تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ بھائی مادی چیز کے ذریعے سے آدمی مجرد چیز تک تھوڑی پہنچ سکتا ہے۔ یہ روح ہے مادی چیز میں، ہمارے مادی بدن میں ایک مجرد چیز کو اللہ نے رکھا کہ اس کے ذریعے سے ہم رابطہ برقرار کریں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے روح کے بارے میں فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ روح ایک در بے بہا ہے، ایک قیمتی موتی ہے، جس نے اس کی حفاظت کی روح کی وہ اسے اعلیٰ مرتبے تک پہنچائے گا۔ تو انسان جو اپنی روح کی حفاظت کرے گا وہ اسے اعلیٰ مرتبے پر لے جائے گا، بالکل اعلیٰ۔ دیکھیں آپ انسانوں میں ہے نہیں ایسے کہ جو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، عارف ہو گئے، کہاں تک پہنچ گئے، جو چیز ہم نہیں کر سکتے وہ کر سکتے ہیں، تیو لفظ کر سکتے ہیں، حقیقت دیکھ سکتے ہیں انسانوں کی۔ ہوتے ہیں نہیں ہوتے دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں نہیں سکینہ؟ جبکہ وہ معصوم بھی نہیں تھے، لیکن کیوں ایسا کر لیتے ہیں وہ جو ہم نہیں کر پاتے؟ وہ منٹوں میں، آپ یہاں بیٹھے ہیں ابھی منٹوں سیکنڈوں میں دوسرے ملک بھی پہنچ سکتے ہیں تیو لفظ کے ذریعے، ہماری اصلی شکلیں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ انسانوں کی کہ برزخی صورتیں کیا ہیں ان کے اعمال کے ذریعے سے جو ان کی صورتیں انہیں ملی ہوئی ہیں وہ دیکھ لیں گے، ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تو غیر معصوم ہونے کے باوجود بھی کر پا رہے ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے روح کی حفاظت کی ہے۔ مولا کائنات یہی کہتے ہیں کہ یہ قیمتی موتی ہے، جوہر ہے، جواہرات میں سے ہے، اس کی حفاظت کیجئے۔ جس نے اس کی حفاظت کر لی وہ اسے اس روح کو اعلیٰ مرتبے تک لے جائے گا، اور جس نے اس کی حفاظت میں کوتاہی کی تو یہ اسے پھر انسان اس روح کو کہاں لے جائے گا؟ پستی کی طرف لے جائے گا۔ بالکل آپ نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی روح کی قدر پہچانی، جس نے اپنی روح کی قدر و منزلت کو پہچانا، وہ اسے پست اور فانی کاموں کے بجا لانے کی طرف نہیں لے جائے گی۔ جس انسان نے اپنی روح کی قدر جان لی تو پھر وہ روح انسان کو گندے کاموں کی طرف نہیں لے جائے گی، پست کاموں کی طرف نہیں لے جائے گی۔ مولا کائنات نے یہ بھی فرمایا جس شخص نے روح کی، آپ کے مائک سے آواز ٹکرا رہی سکینہ، جب بولوں میں تب آپ بولیے ورنہ مائک بند کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے روح کی شرافت کو پا لیا، علی اصغر غلام علی، جس شخص نے روح کی شرافت کو پا لیا وہ اسے پست خواہشات اور باطل تمنیات سے حفاظت کر دے گی۔ اگر ہم نے اپنی روح کی شرافت کو پا لیا تو پھر یہ روح ہمارے ساتھ کیا کرے گی؟ ہمارے پست خواہشات جو ہیں یا باطل جو آرزویں ہیں ان سے ہمیں بچائے گی، پھر یہ روح ہمیں بچا لے گی پھر اگر ہم نے روح کی حقیقت کو یہ روح کی اہمیت کو جان لیا۔ ٹھیک ہے، روح جتنی شریف ہوگی اس میں اتنی ہی زیادہ مہربانی ہوگی، اور یہ روح شریف اور پست بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اسے جتنا چاہے پست کر دیں، جتنا چاہے بلندیوں تک لے جائیں۔ تو کتنی اہم قیمتی چیز ہے یہ آپ ان روایات سے پتہ لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مولا کائنات نے کہ جس کا نفس شریف ہوگا وہ اسے سوال کرنے کی ذلت سے بچائے گا۔ بھائی جس انسان نے نفس جس کا شریف ہے تو وہ کیا ہر ایک کے آگے ہاتھ پھیلا لے گا؟ نہیں، پھر وہ نفس اسے ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دے گا، ہاتھ پھیلانا خاری ہے نا۔ اس قسم کی آیات اور روایات کے بہت زیادہ نمونے مثالیں موجود ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ روح انسان، نفس انسان ایک در بے بہا ہے، اس کی حفاظت کیجئے، قیمتی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے سکینہ جی آقا جی، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی ایک بیش بہا قیمتی در ہے جس کی حفاظت و نگہداری اور بچانا اس کو اور تربیت کرنے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک قسم کی روایات ہیں،
لیکن دوسری قسم کی روایات وہ ہیں جس میں نفس انسانی کو ایک انسان کا سخت ترین دشمن بتایا گیا ہے. بھائی کچھ روایات کچھ قسم کی جو ابھی تک اس نفس انسانی کو، روح انسانی کی اتنی تعریفیں کر رہی تھیں، اتنا قیمتی بتا رہی تھیں، کچھ روایات و آیات ایسی ہیں کہ جو اس کو انسان کا سب سے بڑا دشمن بتا رہی ہیں. تمام برائیوں کا چشمہ یہی ہے. ابھی تو بتا رہی تھی کچھ روایات تمام فضائل اور کمال کا چشمہ یہی ہے، کچھ روایت کہہ رہی ہیں کہ تمام برائیوں کا چشمہ یہ ہے. لہذا یہ دشمن ہے، ظاہری دشمن سے زیادہ خطرناک دشمن ہے. اس سے جنگ کی جائے اور اسے سرکوب کیا جائے، جھڑکا جائے، ڈانٹا جائے، پھٹکارا جائے، ورنہ وہ انسان کے لیے بدبختی اور شقاوت کا اسباب مہیا کر دے گا. یہ نفس انسان، روح انسان، یہی انسان کو بدبخت، شقی بنا دے گی. نمونے کے طور پر آپ دیکھیے جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو شخص مقام رب سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پاتا ہو، اس کی جگہ جنت ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام سے نقل کرتا ہے، قرآن جناب یوسف سے نقل کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا، یوسف نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، کیونکہ وہ ہمیشہ برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے مگر جب خدا رحم کرے. تو یہ نفس برائیوں کی طرف بلاتا ہے. تو بھائی سکینہ، آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی آپ سب کو کہ بھائی نفس انسان، روح انسان کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں. کچھ روایات اس کی حد سے زیادہ تعریفیں کر رہی ہیں، کچھ برائی کر رہی ہیں. تو ایک ناسمجھ، کم سمجھ انسان یہ کہہ دے گا یار یہ تو روایتیں ہی دو طرح کی ہیں، آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے ان میں، تو یہ تو ان میں آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. کس کی مانے ہم؟ اچھا مانے برا مانے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ کیا فرمایا ہے؟ اے انسان، تیرا سب سے بدترین دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں میں موجود ہے. یا دو پہلو یعنی یہ کیا کہتے ہیں، سائڈ ہے، دو پہلو میں جو تمہارا یہ نفس موجود ہے، یہی تمہارا بدترین دشمن ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. ایسا ہی ہے سکینہ؟ یہ نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے ہر وقت. جو شخص اسے امین قرار دے گا، یعنی اس کی بات مانے گا، وہ اس سے خیانت کرے گا. سمجھ لو اس نے اس سے خیانت کر دی. اور جس نے اس پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، وہ اسے ہلاکت کی طرف لے جائے گا. نفس ہلاک کر دے گا اسے. جو شخص اس سے راضی ہوگا، نفس سے جو چاہے وہ کر لو، نفس تیری مان رہا ہوں میں، تو وہ اسے بدترین موارد میں وارد کر دے گا. نفس نیند، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نفس پر اطمینان کرنا شیطان کے لیے بہترین اور مضبوط موقع ہوتا ہے. آپ نے اگر اپنے نفس پہ بھروسہ کر لیا تو یہی شیطان کا سب سے مضبوط موقع ہے. ٹھیک ہے. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، میں تجھ سے نفس کی شکایت کرتا ہوں. میں تجھ سے نفس کی شکایت کر رہا ہوں جو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے اور گناہ اور خطا کی طرف جلدی کرتا ہے. یہ نفس اور برائی سے علاقے مند ہے، برائی کو پسند کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو تیرے غضب کا مورد قرار دیتا ہے. اور یہ ایسے کام کر کے تیرے غضب کا مورد قرار دیتا ہے کہ تو اس سے پھر غضبناک ہو جائے گا اور مجھے ہلاکت کے راستوں کی طرف کھینچتا رہتا ہے. یہ دعا ہے. تو کس کی شکایت کر رہے ہیں آپ؟ نفس کی. جو نفس ابھی کچھ روایات میں جس کی اتنی زیادہ تعریف تھی، اب برائی ہو رہی ہیں. اس قسم کی آیات و روایات بہت زیادہ ہیں جو سب سے بڑا دشمن یہی بتاتی ہیں اسی نفس کو، جن سے مستفاد ہوتا ہے، جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نفس انسان ایک ایسا موجود ہے جو شریر اور برائیوں کا سرچشمہ ہے. برائیاں یہیں سے پھوٹتی ہیں. لہذا چاہیے کہ اس سے جہاد کرنے کی کوشش کی جائے، اسے جھڑکا جائے، اسے پھٹکارا جائے. تو اب سکینہ جو بات میں نے ابھی کہی تھی وہ اب یہاں کہہ رہے ہیں. یہ ممکن ہے کہ بعض سادہ لوگ یہ سوچیں کہ ان دو قسم کی آیات و روایات میں تعارض اور تضاد میں ٹکراؤ ہے. کچھ تعریف کر رہے ہیں، کچھ برائی کر رہے ہیں، کون سی مانے؟ یا یہ خیال کریں کچھ بعض لوگ کہ انسان میں دو، یا پھر یہ سوچنے لگے، اگر یہ نہ بھی سوچیں سکینہ کہ دو روایات و آیات آپس میں ٹکرا رہی ہیں، یہ نہ بھی سوچیں تو یہ سوچ بیٹھیں گے کہ ہو سکتا ہے انسان کے اندر دو نفس ہوتے ہوں گے، ایک اچھا نفس ایک برا نفس، یا دو روح ہیں، اس کے اندر ایک اچھی روح ایک بری روح. ایک اچھائیوں کا منبع ہے، ایک روح، ایک نفس اچھائیاں نکلتی ہے، دوسرا برا حیوانی ہے جو برائیوں کا سرچشمہ ہے. لیکن یہ دونوں تصور اور خیال غلط ہیں. اگر آپ یا کوئی ایسا سوچتا ہے کہ دونوں طرح کی روایات میں ٹکراؤ ہو رہا ہے یا یہ کہ دو چیزیں ہیں انسان کے اندر، تو یہ غلط ہے یہ سوچنا. پہلے تو ان دو قسموں میں تعارض ہی نہیں ہے. پہلی بات تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے.
آپ کہیں گے یار سامنے سے تو دکھائی دے رہا ہے، تعریف کر رہی ہیں کچھ روایتیں، کچھ برائی کر رہی ہیں۔ دوسرے علوم میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کی حقیقت ایک ہی ہے، اب دو تو مان ہی نہیں سکتے آپ، کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان ایک حقیقت اور ایک روح ہے، اور اس طرح نہیں ہے کہ انسانیت اور حیوانیت انسان میں دو ایک دوسرے سے جدا اور علیحدہ ہوں، دونوں پائی جا رہی ہیں، بلکہ نفس انسانی میں دو دیکھیے میں نے ایک دن درس اخلاق میں بتایا تھا نہیں، انسان کی حقیقت ایک ہے، مرتبے اس میں کئی ہیں، مرتبے اس میں ایک جسمانی مرتبہ تو اس میں پتھر بھی شامل ہیں، پیڑ بھی شامل ہیں، جانور بھی شامل ہیں، انسان بھی۔ ایک مرتبہ کیا ہے اس کا؟ نباتی مرحلہ، نباتی، اس میں پتھر تو خارج ہو جائیں گے کیونکہ نبات نہیں ہے، وہ جسم نامی جسے کہتے ہیں، جسم نامی۔ ایک تو ہے جسم، جسم میں تو پتھر بھی آ جائیں گے کیونکہ وہ بھی جسم ہے، سکینہ۔ لیکن جب ایک مرتبہ انسان کا کیا ہے؟ جسم نامی، سکینہ آپ بولیے جی ایک مرحلہ ہے اس کا جسم نامی، نمو کرنے والا جسم، تو پتھر تو نمو نہیں کرتے تو پتھر خارج ہیں اس میں، لیکن پیڑ پودے جانور شامل ہیں۔ ایک انسان کا مرتبہ ہے جی حیوانی، حیوانی ہے، اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں پیڑ پودے شامل نہیں ہیں کیونکہ وہ حیوانی نہیں ہے، اس میں بس جانور اور انسان شامل ہے۔ لیکن اس مرتبے سے اٹھ کر ایک مرتبہ انسان کا اور ہے، وہ ہے انسانی، اس میں فقط انسان شامل ہے، باقی جانور بھی نہیں۔ تو ایک انسان کے اندر کئی طرح کی حقیقتیں ہیں نہیں ہے سکینہ؟ جی آقا۔ تو وہ جو روایات جو اس نفس کی برائی کر رہی ہیں، وہ اس نفس کی برائی کر رہی ہیں جو حیوانی ہے، جو حیوانی مرتبہ ہے۔ اگر آپ کے اندر حیوانی مرتبہ ہے، یعنی آپ شہوت میں بھی پڑے ہیں، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، تو وہ نفس، وہ مرتبہ دشمن ہے تمہارا، اور جو تعریفیں کر رہے ہیں وہ انسانی مرتبے کی تعریف ہو رہی ہے۔ سمجھی آپ؟ نہیں کہ روایات میں کوئی ٹکراؤ، کوئی معارضہ نہیں ہے، کہ ان مراتب الگ الگ ہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ بلکہ نفس انسانی میں دو مرتبے اور دو وجودی حیثیتیں ہیں، نیچے اور پست مرتبے میں وہ ایک حیوان ہے، انسان جو ہے وہ نچلے مرتبے میں حیوان بھی تو ہے نا، جس میں حیوان کے تمام آثار اور خاصیتیں اس کے اندر موجود ہیں، شہوت، غضب سب موجود ہے نہیں، حیوانی چیزیں۔ اور ایک لیکن اس کا ایک اعلیٰ مرتبہ ہے جس میں وہ ایک انسان ہے، اور وہ نفخہ الہی، انسانی، اللہ کی پھونک، بھائی روح کو اللہ کی پھونک ہی تو کہا گیا، اور عالم ملکوت سے آیا ہے، اس کی تعریف کی گئی۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ نفس جو ہے وہ شریف اور قیمتی اور اچھائیوں کا مبدا ہے، نفس جو ہے وہ شریف ہے، قیمتی ہے، اچھائیاں یہیں سے پھوٹتی ہیں، اور اس کے بڑھانے اور پرورش اور تربیت میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ اس کے اعلیٰ مرتبے کی طرف اشارہ ہے جو انسانی مرتبہ ہے۔ اور جب یہ کہا گیا ہے کہ نفس تیرا دشمن ہے، اس پر اعتماد نہ کرنا، وہ تجھے ہلاکت میں ڈال دے گا، اس سے جہاد کی کوشش کرو اور اسے قابو میں رکھ کر اس کے پست مرتبے، تو وہاں پر اس کے پست مرتبے کی طرف اشارہ ہے، وہ حیوانیت کی طرف، کہ یہ جو شہوت کی طرف لے جاتا ہے، میرا مال، میری اولاد، میری بیوی، میرا یہ، میرا وہ، میرا یہ سب اس کے نچلے جو پست والا جو درجہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس کی حیوانیت کو بتلایا گیا ہے۔ تو اب روایات کا ٹکراؤ نہیں ہے، جہاں پر نفس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ انسانی مرتبے کی تعریف کی جا رہی ہے، اور جو برائی کی جا رہی ہے وہ اس کے حیوانی والے مرتبے کی، پست والے مرتبے کی برائی کی جا رہی ہے۔ سمجھی سکینہ؟ تو روایات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بھائی، انسان ایک حقیقت ہے تو ثابت ہو چکا ہے، بچتی ہے بات کیا روایات میں پھر ٹکراؤ ہے؟ جو ایک جگہ تعریف ہو رہی ہے ایک جگہ برائی کا، نہیں، ٹکراؤ بھی نہیں ہے۔ تعریف جو ہو رہی ہے وہ اعلیٰ مرتبے والے کی ہو رہی ہے جو انسانی مرتبہ ہے، اور جو برائی ہو رہی ہے وہ نچلا اور پست مرتبے کی ہو رہی ہے جو حیوانیت ہے۔ ٹھیک ہے سکینہ؟ علی اصغر، غلام علی، جوہر، ساجد، چراغ، شارف، مہدی حسین، فرقان، سمجھے؟ ٹکراؤ تو نہیں ہے نا آپ روایات میں؟ پہلی بات تو کوئی یہ سوچے کہ دو چیزیں ہیں شاید، اس کا مطلب انسان کے اندر وہ تو ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان باقی علوم میں بات ثابت ہو چکی ہے انسان ایک حقیقت ہے، تو پھر ٹکراؤ ہے، پھر اس کا مطلب روایات میں جو تعریف یا برائی ہو رہی ہے ٹکراؤ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پر تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ انسان حقیقت ایک ہے لیکن مراتب تو اس کے الگ الگ ہیں، تو جو تعریف ہو رہی ہے اس کے اعلیٰ مرتبے والے کی تعریف ہو رہی ہے جو انسانیت والا مرتبہ ہے، اور جو برائی کر رہی ہیں روایتیں وہ اس کے نچلے اور پست والے مرتبے کی برائی ہو رہی ہے، یعنی حیوانیت والے۔
کوئی بات مبہم تو نہیں رہ سکی نا؟ نہیں آگا. چلیے، تو اس کے پس مرتبہ کی یعنی اس کی حیوانیت کو بتلایا گیا. جب کہا جاتا ہے کہ نفس کی تربیت اور پرورش کر، اس سے مراد کون سا نفس ہے؟ وہ انسانی مرتبہ ہے. اور جب کہا جاتا ہے کہ اس کو سرکوب کرو، غلبہ حاصل کرو اس کے اوپر، اس سے جڑ لڑو، تو اس سے مراد اس کا پست اور حیوانی مرتبہ ہوتا ہے. ان دو مرتبوں اور دو حیثیتوں اور دو وجودوں میں ہمیشہ کشمکش اور جنگ رہتی ہے. ہمیشہ آپ جانتے ہی ہیں، ہمیشہ جنگ رہتی ہے ان میں، ان دو مرتبوں میں. حیوانی مرتبہ کی ہمیشہ کوشش کیا رہتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور تمناؤں اور آرزو کو پورا کرنے میں لگا رہے، اور قرب الہی اور ترقی اور تکامل سے نفس انسانی کو روکتا رہتا ہے، وہ روکے رکھے اور اسے اپنا غلام بنائے رکھے. اور اس کے برعکس نفس انسانی جو ہے وہ عالی مرتبہ ہے. وہ انسانی وجود ہمیشہ کوششوں میں رہتا ہے کہ وہ کمالات انسانی کے اعلیٰ مراتب طے کرے. میں عارف بنوں، میں اللہ کے نزدیک پہنچوں، جنت کا مستحق بنوں، یہ کروں وہ کروں. وہ والا نفس ادھر لے جانا چاہتا ہے اور قرب الہی کے مقام پر فائز ہو جائے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں اور حیوانی جو تمایلات ہیں، خواہشات ہیں، اس کو قابو میں رکھتا ہے. پھر وہ ہر جگہ منہ نہیں مارتا پھرتا، پھر وہ وہی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے اہل بیت چاہتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.